میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنه ينفق ثم يمحق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی تجارتی زندگی میں زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ تجارتی معاملات میں زیادہ قسمیں کھانا پہلے تو کاروبار کو رواج دیتا ہے مگر پھر برکت کھو دیتا ہے۔ اگر جھوٹی قسم ہے تو جھوٹی قسم تو ایک بھی ہو تو تباہی لاتا ہے۔ یہ تو ایک جھوٹی قسم سے بھی برکتیں مٹ جاتی ہیں، اور اگر کچھ سچی ہو، سچی قسمیں ہو، لیکن کثرت قسم سے یہ برکت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ آپ فرما رہے تھے کہ قسم شروع میں تو مال اور اسباب میں منفعت کا سبب بنتی ہے، لیکن انجام کار برکت کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، رواہ مسلم۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے مہربانی اور عنایت کا کلام کرے گا، نہ بنظر رحمت اور عنایت ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خیر اور بلائی سے محروم اور اس ٹوٹے میں رہنے والے وہ کون شخص ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو پائنچے لٹکانے والا، اس کو کہتے ہیں مسبل، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، شلوار، لنگی لٹکانے والے کو مسبل کہتے ہیں، اور یہ عمل اسبال کہلاتا ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرا کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا، المنان، احسان جتلانے والے کو کہتے ہیں، اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر تجارت بڑھانے والے کو منفق کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت بڑھانے والا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قسم سے جھوٹی قسم مراد ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں میں یہ بتایا کہ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، اور قسموں سے تجارت کی جو برکت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔